اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، وا منی اور لا منی نہیں، اور نہ کہو جو میری راہ میں قتل ہو گئے ان کو نہ کہو۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا، یا اللہ کیا نہ کہیں؟ آواز آئی، یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو گئے ان کو نہ کہو۔ یا اللہ کیا نہ کہیں؟ فرمایا یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، اگر سلسلہ کلام یہاں پر ختم کر دیا جائے، اگر بات یہاں پہ ختم کر دی جائے، اگر سلسلہ کلام کو یہاں پر روک کر رکھ دیا جائے، آگے ایک لفظ بھی نہ بولا جائے، ظاہر ہے جو رب کہنا چاہتا ہے وہ تو بیان ہو گیا۔ جن کو مردہ نہیں کہنا وہ ظاہر زندہ ہے۔ اگر سلسلہ کلام یہاں پر روک دیا جاتا، بات تو واضح ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں کسی بھائی سے کہتا ہوں، یہ پانی کا گلاس ہے، اس کو باہر جا کر بہا دو۔ تو حضور کے غلاموں، اس کے اندر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے پینا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ بات تو یہاں پہ واضح ہو چکی تھی، لیکن نہیں، میں قربان جاؤں رب کی حکمت پر۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، لوگوں جو میری راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی کلام پر مزید تاکید فرمانے کے لیے، مہر لگانے کے لیے ساتھ میں فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہارے پاس وہ شعور ہے نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ہن گل ذرا قابل غور ہے۔ ہن کوئی بے شعورا اٹھ کے ساڈے تے سوال کرے، قاری صاحب اگر زندہ ہوندے تے کدی تے سانو ملدے، زندہ ہوندے مٹی پا دیتی، توبہ توبہ زندیاں تے، زندہ ہوندے ساڈے کپڑے دی دکان ہے، کدی تے کپڑے بھی لے جاویں نا، میری کریانے دی دکان ہے، کدی تے میری دکان تو سودا بھی لے جاویں نا، زندہ نہیں ہیں۔ میں کہا کیوں؟ آگے سے کہتا ہے قاری صاحب زندہ شعور میں نہیں آتے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہتا ہے زندہ شعور میں نہیں آتے۔ میں کہا چپ۔ میں کہا جاہل، جہاں پر ان کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، میں کہا خاموش، ساتھ میں رب نے تیری بے شعوری کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ محبت نہ بولو گے سبحان اللہ۔ جہاں پر ان کی زندگی کا تعلق ہے، رب نے ساتھ میں تیری بے شعوری کا ذکر بھی کیا ہے۔ اچھا بھائی توجہ، یہ کہنا
وہ زندہ ہیں، میں بے شعور ہوں۔ یاد رکھنا، قرآن کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بے شعورہ کہنا یہ بہت بڑا شعور ہے۔ جڑے آندے نے نا ساڈی چھٹی اس بڑی کام کر دی ہے جناب، اسی قرآن نو بڑا سمجھنے آئے تے مڑ قرآن پڑھ کے جناب کس لے جناب اولیاء اللہ نو پہ جاندے نے، کس لے صحابہ نو پہ جاندے نے، کس لے حضور دی اہل بیت نو پہ جاندے نے۔ میں کہا جلیا اسے پرو تو پاک محبوب نے فرمایا سی کہ میرے غلاموں مجھے قرآن کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونا کیا خطرہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین، میرے درس قرآن پر پابندی نہیں ہو سکے گی کہ یہ صرف مومن ہی دے، میرے قرآن کا درس منافق بھی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا قرآن میرا پڑھے گا اور جھگڑا میرے غلاموں کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے تو میرے اعلی حضرت نے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر جب کھانے گھرانے والے۔ تو عزیزان محتشم یہ مت دیکھو کہ مولانا صاحب کے سامنے قرآن پڑھا ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اس قرآن کی چمک کہاں سے آ رہی ہے۔ اور بھائیو قرآن اتنا بے وفا نہیں ہے ایک بندہ ساری زندگی گھر سے نکل کر قرآن پڑھتا ہوا مر جائے اور پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پہ پھر قرآن نہ پڑھا جائے۔ قرآن تو اتنی وفا کرتا ہے، اتنی وفا کرتا ہے، اگر سر کٹ کر بھی نیزے کی نوک پہ بلند ہو جائے تو پھر بھی تلاوت نہیں رکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو پاک رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ مولا کائنات نے ایک باری فیصلہ کیتا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندا ہے یہ تساں فیصلہ غلط کیتا ہے، نال ہی اس جناب قرآن دی آیت چ پڑھی، آپ دے غلاماں نے جناب تلوار چک لئی، فرمایا انہوں کچھ نہ کھو۔ سنیا کیوں؟ فرمایا یہ قرآن صحیح پڑھدا ہے، یہ دا مطلب غلط لیندا ہے۔ قرآن یہ صحیح پڑھدا ہے لیکن یہ دا مطلب غلط رہ رہا ہے۔ ہن ساڈے معاشرے وچ قرآن لوکی ٹھیک پڑھدے نے لیکن مطلب غلط لے کے سانو جناب اولیاء اللہ تو صحابہ تو اہل بیت تو جناب دور کرنا چاہتے، جنہ دے بارے پاک رب نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جڑا میرے ولیاں دی نال دشمنی رکھدا ہے میں او دے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ ہن مولوی صاحب قرآن پڑھ کے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ